اور اس یقین کے ساتھ کہ ولائے آل محمد ہمیں اپنے مولا کے تمسک پر قائم و دائم رکھنے کا ذریعہ ہے، اور ہماری فلاح اسی میں ہے کہ ہم اپنے مولا سے متمسک رہیں جب تک حیات ہے۔ حیات کا سفر اس شکرانے کے ساتھ رہے جس کے لیے پروردگار نے ہمیں سورہ رحمان میں بار بار یاد دلایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم ہماری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ ہم چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو لے کر شکر ادا کرتے ہیں، اور پانی کا گلاس بھی پیتے ہیں تو شکر کے ساتھ رکھ دیتے ہیں، مگر بدبخت ہیں ہم، اور بدبخت ہیں وہ افراد جو ولایت علی ابن ابی طالب کی نعمت کو نہیں سمجھتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وہ نعمت جو اس دنیا میں ظاہری طور پر ہمارے ساتھ ہے اور ایک وقت ہم اس کے محتاج نہیں رہیں گے، اس کے لیے تو ہمارا شکریہ، ہمارا شکر بے شمار منزلوں پہ دکھائی دیتا ہے۔ اور جس ولایت عظمیٰ کا سفر ہماری اس حیات میں بھی، برزخ کی منزلوں پہ بھی اور محشر بھی ہمارے ساتھ کام آنا ہے، اس ولایت پر نہ ہمارا وہ شکر نظر آتا ہے، نہ امت مسلمہ کا وہ رب نظر آتا ہے جو خالق نے مانگا۔ دیکھیے عجیب مزاج ہے سورہ رحمان پڑھتے ہوئے بھی، اور آج بھی جب تم اپنے مولا کے قاتل کا نام لیتے ہو تو ابن ملجم ہی کے نام سے پکارتے ہو، عبد الرحمن کا نام پیچھے چلا گیا، اس لیے کہ نام رکھ دینا اور ہے، نام کی لاج رکھنا اور ہے۔ خود کو عبد الرحمن کہنا اور پھر فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا منکر بن جانا، یہ ایسے ہی ہے جیسے رحمان سے مذاق کیا جائے کہ میں بندگی تو کرتا ہوں رحمان کی، مگر رحمان کی بندگی کا دعویٰ بھی ہے اور رحمان کی عطا پر کفرانہ نعمت بھی۔ علی ابن ابی طالب اس کائنات کی سب سے بڑی دولت کا نام تھا، وہ بقیت اللہ کہ جس کے ساتھ انسان کو باقی رہنا ہے، جو انسان کی فلاح کا سبب ہے۔ غالباً کل بھی کئی مقامات پر کہتا رہا، انسان خسارے میں ہے اور دائرہ انسانیت میں آ کر بھی خسارے سے باہر نہیں جاتا۔ مسلمان ہونا بھی کوئی کمال فضیلت نہیں ہے، خسارے میں رہتا ہے۔ قرآن اٹھائیے، مسلمان کے لیے سورہ منافقون رکھی ہوئی ہے، مگر خسارے سے وہ نکلتا ہے جسے ایمان نصیب ہو جائے، اور ایمان اسے نصیب ہوتا ہے جو کل ایمان کے در پر آ جائے۔ جو کل ایمان کے در پر نہیں آتا اسے ایمان کی رمق بھی نہیں ملتی، نہ ایمان سے آشنائی ملتی ہے۔ اللہ کا فضل ہے کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں آپ شکرانہ نعمت کرنے والے بھی ہیں، آپ رحمان سے تمسک کا وہ ذریعہ بھی پہچانتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے جب تک کہ مطیع مولا نہ بن جائیں۔ جو مطیع مولا ہے وہ مطیع خدا و رسول ہے، اور یقیناً وہ اس منزل پر ہے کہ جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ ہماری حیات، ہماری زندگی، ہمارا سفر، ہمارا جینا، ہمارا مرنا اپنے مولا کی محبت میں ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے ملنا ہے، لاکھ اپنی محبتیں اپنے محل پر، مگر ولایت علی ابن ابی طالب کا اتنا وزن ہے کہ باپ بیٹے سے وہ محبت نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی مولا کی ولایت کا منکر ہو تو باپ بھی بیٹے کا احترام نہیں کر سکتا، بیٹا باپ کا احترام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تمسک ولایت جب تک نہیں ہے ہم ایک دوسرے کے لیے محترم نہیں ہیں۔ اور جب علی کے در سے تمسک مل جائے تو پھر رشتہ کوئی بھی ہو یہ دیکھا جاتا ہے کہ مولا کا ہے تو ہمارا ہے، ہمارے آقا سے تمسک رکھتا ہے تو ہم اس سے تمسک اور محبت رکھنے والے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے اپنے مولا کی اس ولایت کے سفر کو کتنی بڑی نعمت سمجھا۔ کائنات کی سب سے بڑی نعمت ولایت علی ابن ابی طالب ہے، اور اس کی دلیل ہے میرے مولا امام صادق علیہ السلام کے دور میں ایک مرد شامی ہے جو بڑے
سفر کر کر مولا کی بارگاہ میں آتا ہے اور مولا کی بارگاہ میں آ کر کہتا ہے میں آپ کے پاس مجادلہ اور مناظرہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں عالم ہوں فلسفے کا، میں عالم ہوں منطق کا، میں عالم ہوں، اپنے علم کی پہچان بناتا گیا، اپنے آپ کو عالم کہتا چلا گیا اور کہتا ہے کہ میں آپ سے مناظرے کے لیے آیا ہوں۔ مولا نے اس کو بھی دیکھا اور ایک دفعہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے حشام کو بھی دیکھا اور پھر مولا فرماتے ہیں مناظرہ کرنا ہی ہے تو ہمارے اس شاگرد کے ساتھ، ہمارے اس مولائی کے ساتھ، حشام کے ساتھ مناظرہ کر۔ اور مناظرے کی کیفیت کیا ہے؟ بس اسی طرف لانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی تک یہی نہیں سمجھا کہ اللہ کی نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے، ہم نے اپنے نفس پر کسے سب سے زیادہ کریم پایا، اور بس اسی منزل سے مناظرہ شروع ہوتا ہے۔ مولا نے جب حشام کو اجازت دی تو حشام نے سوال کیا، یہ بتا کہ انسان اپنے نفس پر زیادہ کریم ہے، شفیق ہے، یا اس کا پروردگار، اس کا خلق کرنے والا اس پر زیادہ شفیق اور رحیم ہے؟ کہنے لگا کہ بے شک اللہ زیادہ کریم ہے، اللہ زیادہ شفیق ہے بات، اور انسان کے اپنے نفس سے زیادہ خالق بھی انسان پر کرم کرتا ہے۔ تو سوال کرنے کے بعد حشام نے پوچھا، اچھا وہ کرم، وہ شفقت جو اللہ نے تم پر کی، اس شفقت کو کیسے پہچانتے ہو کہ اس کی سب سے بڑی شفقت کیا ہے، اس کا سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ کہنے لگا انسان کی اس کی شفقت کا سب سے بڑا منہ بولتا ثبوت یہ ہے کہ اس نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا، انبیاء کے ساتھ کتابوں کو نازل کیا۔ اب سوال ہوتا چلا جاتا ہے، اچھا اس کا مقصد ہے انسان اپنے نفس پر اتنی شفقت نہیں کرتا جتنا خالق کر رہا ہے، انسان خود ہدایت کا محتاج ہے، مگر اللہ ہدایت کرتا ہے، ہدایت کا اہتمام کرتا ہے، کتابوں کو نازل کرتا ہے۔ اس کے بعد حشام نے پوچھا، اچھا یہ تو اس وقت کی بات ہو گئی جب انبیاء تھے، رسول تھے، اس عہد میں اس کی شفقت کی کیا دلیل ہے؟ اس عہد میں اللہ کی شفقت کی کیا دلیل ہے؟ اب حشام کے سوال کے جواب میں مرد شامی سر جھکا لیتا ہے اور جواب دینے سے قاصر ہے۔ کیسے دے جواب؟ اس لیے کہ اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کی شفقت کی دلیل یہ ہے کہ میرے پاس کتاب ہے، قرآن ہے، تو قرآن ہوتے ہوئے بھی تو ہمارے درمیان تفریق پائی جا رہی ہے، اور یہ تفریق اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے شفقت الہی کو صحیح طرح سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے اس اللہ کی رسی کو پہچانا ہی نہیں ہے جس کے لیے پروردگار نے کہا تھا وَاتَّحْسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ گروہ بندیوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ، تاکہ فرقوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ اب یہ اپنی جگہ اپنا سر جھکائے ہوئے سوچتا ہے کہ اگر میں نے کہا کہ قرآن ہے تو قرآن کہنے کے بعد مجھ سے یہ سوال کرے گا کہ اگر قرآن ہی ہوتا تو یہاں تک تیرا آنا کس بات کی دلیل ہے؟ اگر قرآن ہدایت کے لیے کافی ہوتا تو تجھے شام سے لے کر یہاں تک سفر کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو نے مناظرے کے لیے یہ سفر کیوں کیا؟ اب یہ اپنے سر کو جھکائے سوچ رہا تھا۔ فرزند رسول نے کہا اب جواب کیوں نہیں دیتا؟ اب جواب کیوں نہیں دیتا کہ اللہ کی شفقت، اللہ کا کرم، اللہ کی رحمت کیا ہے، اور اللہ نے جو تجھ پر فضل کیا وہ سب سے بڑا فضل کیا ہے؟ اب یہ جواب دینے سے قاصر ہے۔ کہتا ہے فرزند رسول کیا جواب دوں؟ جواب دیتا تو یہ مجھ سے سوال کرتا کہ قرآن ہوتے ہوئے یہاں تک آنا کس بات کی دلیل ہے؟ کہنے لگے اگر تجھے جواب نہیں آتا تو جو تجھ سے سوال کر رہا ہے اس پر سوال پلٹا دے تاکہ تجھے اس مسئلے کا حل پتہ چل جائے۔ پتہ چلا اللہ کے نمائندے اس طرح ہدایت دیا کرتے ہیں کہ جہاں انسان خود عاجز آ جائے تو جو سوال کرنے والا ہے اسی سے پلٹ کر پوچھو کہ اس کے مسئلے کا حل کیا ہے۔ اب جو سوال کا جواب خود نہیں دے سکا تو سوال پلٹا دیے۔ حشام سے پوچھا بتا اللہ تم پر، ہم پر، ہمارے نفوس سے زیادہ شفیق ہے یا ہم خود اپنے نفس پر زیادہ شفقت رکھنے والے ہیں؟ کہا بے شک اللہ شفیق ہے۔ اب دلیل چلی کہ اس کی دلیل کہا اس دور کی بات کرتا ہے یا اس دور کی بات کرتا ہے؟ کہا اس دور کی طرف تو میں نے اشارہ کر دیا کہ اللہ کے نبی، اللہ نے جو ہماری کتابیں بھیجی ہیں وہ اس کے
یہ لطف اور کرم کی دلیل ہے۔ بس اتنا سننا تھا۔ تو کہا کہ اس دور کی بات کرتا ہے، کہا میں اس دور کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی حشام نے اس دور کا سوال سنا تو اپنے مولا کی طرف اشارہ کر کے کہا اس دور کا سب سے بڑا کرم، سب سے بڑی عطا یہ ذات ہے جو ہمارے درمیان بیٹھی ہوئی، یعنی ولایت اور امامت کا وزن بتایا کہ اللہ کی شفقت سے مراد، اللہ کے لطف سے مراد ہمارے درمیان ہمارے امام کا ہونا ہے، اور یہ امام ہمارے پروردگار کی شفقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ کہنے لگا اس کی کوئی دلیل؟ اب دلیل کی بات آئی تو دلیل وہ نہیں دیا کرتا جو اپنے مولا سے تمسک اختیار کرتا ہے، دلیل پھر وہ دے گا جو مشکل کشا ہے، جس نے تمہاری مشکل کشائی کرنی ہے۔ اس لیے کہ خالق نے جسے امام بنایا اس کی ایک خصوصیت بتائی کہ امام وہ ہے کہ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کو آسا کر دیا ہے امام مبین میں۔ تمہاری نیت بھی وہ جانتا ہے، تمہارا عمل بھی وہ جانتا ہے، تمہارا سفر بھی وہ جانتا ہے، تمہاری خلوت بھی وہ جانتا ہے، تمہارا ہجوم میں بیٹھنا بھی وہ جانتا ہے۔ حد ہے کہ تم ہجوم میں طواف حرم کر رہے ہو اور وہ نگاہوں سے پہچانتا ہے اس میں انسان کتنے ہیں، اس میں سے جانور کتنے ہیں، مگر کریم اتنا ہے کہ تمہارے اس تمام سفر کو بھی دیکھ کر تم پر وہ عیبوں کو چھپائے رکھتا ہے، تمہیں اپنی بزم میں جگہ دیے رکھتا ہے۔ یہی کمال تھا نا ابن ملجم کو میرے مولا کی صفوں میں جگہ ملی رہی نا، آیا تھا مصر سے ہجرت کر کر مولا کی بارگاہ میں بیعت کرنے کے لیے، مگر تاریخ لکھتی ہے میرے مولا نے 3 دن تک اس سے بیعت نہیں لی۔ ایک دفعہ آیا، سب سے بیعت قبول کی، لیکن اس ابن ملجم سے بیعت نہیں لی، دوسرے دن بھی بیعت نہیں لی، تیسرے دن مولا نے جب بیعت لی اور بیعت کر چکا اور پلٹنے لگا تو میرے مولا نے پلٹتے ہوئے کہا کہ دیکھ ہم سے تو نے بیعت تو کر لی ہے مگر اب اس بیعت کا پاس رکھنا، اس بیعت کو نہ توڑنا۔ ابن ملجم کہتا ہے کہ مولا جیسے آپ نے مجھ سے بیعت لی ہے ایسے بیعت لیتے ہوئے میں نے کسی کو نہیں دیکھا، نہ کسی سے آپ نے اس طرح بیعت لی۔ یہ راز کیا ہے کہ میں 3 دن تواتر سے آتا رہا، آپ نے میری بیعت قبول نہیں کی اور آج قبول کی ہے، تب بھی یہ مجھے نصیحت کر رہے ہیں کہ میری بیعت کو نہ توڑنا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ تو ہی میرا قاتل ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ صادق مولا ہے جو جانتے ہوئے خبر دے رہا ہے کہ میرا قاتل یہی ہے۔ اور جیسے ہی ابن ملجم کو یہ پتا چلا کہ امام جانتے ہیں اور امام میرے حسد کو، میرے اس دشمنی کو نشانہ بنا رہے ہیں، اس نے اپنے ہاتھ کٹوانے کے لیے پیش کیے۔ اور میں قربان چلا جاؤں اس امام کی شفقت کے کہ جس کی شفقت کا یہ عالم ہے کہ اگر جانتا بھی ہے کہ یہ میرا قاتل ہے تو ہاتھ کاٹنے کا حکم نہیں دیتا، مگر وہی امام جب تلوار اٹھاتا ہے، میدان کارزار میں تلوار چلاتا ہے تو عمل سے پہلے اپنے آنے والے مومن کو بچا لیتا ہے۔ یہ ایک عجیب انداز ہے کہ ایک عمل کرتا نہیں تو سزا دیتا نہیں، اور ایک ابھی عمل کی منزل پہ آیا نہیں مگر علی کی محبت کا سفر پا رہا ہے کہ جہاں ہے ابھی دنیا میں آیا نہیں، اپنے ایمان کو ثابت نہیں کرے گا مگر علی اس کے ایمان کی وجہ سے اس کے باپ کو بھی، اس نسل کو بھی زندگی دے رہا ہے جو ظاہری طور پر جبر اور فلسفے کے اس ناشکری کی منزل پر ہے کہ جس پر سزا ہونی چاہیے۔ تو کتنا کریم مولا ہے کہ تمہاری چاہت کے لیے تم سے اتنی شفقت کرتا ہے کہ تمہارے ظلم میں چھپے ہوئے ہونے کے باوجود تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اور کہاں ابن ملجم جیسی ذات ظاہری طور پر میرے مولا کے سامنے کھڑا ہوا ہے مگر مولا یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ جرم سے پہلے سزا نہیں دی جا سکتی۔ کتنا کریم امام ہے کہ کسی کو ابھی آنے سے پہلے اس کی محبت کا سفر دے رہا ہے اور کسی کے عمل سے پہلے سزا سے بچا رہا ہے۔ مگر جب اس ابن ملجم کو مولا نے تنبیہ کی تو اس نے کہا میرے مولا میں ہرگز اس طرح کا عمل کرنے والا نہیں۔ امام نے
بہترین سواری بھی دی، زاد راہ بھی دیا اور اس کے بعد رخصت کیا۔ اور یہی سبب ہے میرے دوستوں کہ جب آخری منزل پر میرے امام کو جب ضربت لگ چکی تھی اور جب اس کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا تو اس عالم میں امام کی بارگاہ میں پہنچا کہ امام نے اس سے پہلا یہی سوال کیا تھا، ابن ملجم کیا میں تیرا اچھا امام نہیں تھا؟ کیا میں نے تیرا خیال نہیں رکھا؟ کیا میں نے تجھ پر اپنی شفقت کا اظہار نہ کیا؟ کیا میں نے تیری ضروریتوں کا خیال نہ کیا؟ کون سا وقت تھا جب میں نے تیری ضرورت کو پورا نہ کیا؟ مگر عزیزان محترم، علی سے دشمنی کرنے والے فقط اپنی ذات کے لیے نہیں، حسد کرتے ہیں اس فضیلت سے جو اللہ نے آل ابراہیم کو عطا کی ہے، جو اللہ نے محمد و آل محمد کو عطا کی ہے۔ بس عزیزان محترم، میرا مولا سوال کرتا جا رہا ہے۔ حشام نے سوال کیا کہ بتا اس دور کی بات کرتا ہے یا ماضی کی بات کرتا ہے؟ جب اس نے کہا میں اس دور کے بارے میں سوال کرتا ہوں تو حشام نے اشارہ کر کے اپنے امام کی طرف اشارہ کیا کہ یہی اس دور کی نعمت ہے، یہی اس دور کی اللہ کی وہ عطا ہے کہ جس پر انسان جتنا شاکر ہو کم ہے۔ اس نے کہا دلیل، اب دلیل دینے کے لیے اس کے لب کھلے جو کل شیء احصیناہ فی امام مبین کا مصداق تھا۔ اس نے آواز دے کر کہا کیا میں تجھے خبر دوں کہ تو اپنے شہر سے کب چلا؟ تو نے راستے میں کہاں قیام کیا؟ کیا کھایا؟ کیا پیا؟ اور کس طرح تو میری بارگاہ تک آیا؟ اور اس وقت بھی تیرے دل میں کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، جیسے ہی مولا نے اس کے تمام احوال کو بیان کرنا شروع کیا، اب یہ مرد شامی کہتا ہے فرزند رسول میں اسلام لاتا ہوں، میں آپ کی اس فضیلت کو تسلیم کرتا ہوں، مگر جیسے ہی کہا میں اسلام لاتا ہوں، فرزند رسول نے کہا اب یہ وہ منزل نہیں ہے کہ تو یہ کہے کہ میں اسلام لاتا ہوں، بلکہ یوں کہو کہ میں ایمان لاتا ہوں، اس لیے کہ اسلام تو اس وقت لایا تھا جب تو نے اپنی دنیا حاصل کر لی تھی، آج ایمان لا کر آخرت کی منزل کو طے کر رہا ہے، اور آج تو اس ایمان میں داخل ہو رہا ہے جہاں خسارے سے نکل جاتا ہے انسان۔ انسان ہے مگر خسارے میں، مسلمان ہے مگر خسارے میں، مگر جب انسان مومن ہوتا ہے تو خسارے سے نکلتا ہے اور پھر عمل کی منزل پر قدم رکھتا ہے، اور پھر جب عمل کی منزل پر آتا ہے تو پھر تلقین حق اس پر واجب ہو جاتا ہے، اور جب تلقین حق اس پر واجب ہو جاتا ہے تو تلقین صبر اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ حق کی تلقین بھی کرتے چلو، صبر کی تلقین بھی کرتے چلو، مگر اپنے مولا کے تمسک کے وزن کو پہچانو کہ اپنے مولا سے تمسک کیسے اختیار کرنا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا المیہ ہے کہ جس در سے لیا اسی در پر ظلم اور جور و جفا لے آئے، جس در سے فیض اٹھایا، جس در پر رسول اور اس کے اصحاب و ملائکہ نے درود پڑھا، اسی دروازے پر کچھ عرصے بعد لکڑیاں لا کر جلایا گیا، دروازے کو گرایا گیا، جہاں سے لیا وہیں جلایا۔ اور یہی دشمنی تھی جو آل ابراہیم سے دنیا نے رکھی اور آج تک چلی آ رہی ہے کہ کوئی شکرانہ نعمت کے زمرے میں سفر کر رہا ہے اور کوئی کفرانہ نعمت کے زمرے میں سفر کر رہا ہے۔ مگر عزیزان محترم، یہ محمد و آل محمد کا وعدہ ہے کہ وہ نیتوں کا حال جانتے ہیں۔ کل کسی مقام پر ایک ایسے ہی بات نکل آئی تھی اور میں نے ایک جملہ کہا تھا، لوگوں نے کہا کہ میرے مولا نے جنگ خندق میں جب عمر ابن عبد الود خندق پھاند کر آیا تھا تو میرے مولا نے کہا کون اس کتے کی زبان بند کرتا ہے؟ تو لوگوں نے کہا مولا یعنی ذات رسالت معاد کے لبوں پر کبھی ایسا حرف نہیں آیا، یہ کون سی منزل تھی جہاں میرے نبی نے ایسا جملہ استعمال کیا کہ اس شخص کو جو انسانی صورت میں ہے مگر اسے کتے سے نسبت دی؟ میں کہوں گا عزیزان محترم، اس کی تشریح بھی شاید میرے امام نے اس وقت کر دی ہے کہ جب بہت سے لوگوں نے اپنے امام کے سامنے طواف حرم کرتے ہوئے ہجوم کو دیکھا اور امام سے کہا فرزند رسول کتنے حاجی آئے ہیں، آج کتنے نمازی ہیں، کس طرح حرم میں طواف کرنے والے ہیں، مگر طواف کرتے ہوئے افراد کی طرف دیکھ کر امام نے فرمایا تھا دیکھنا چاہتا ہے کہ ان میں کتنے انسان ہیں، کتنے جانور ہیں۔ تو اب مولا نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرنے کے بعد کہا اب دیکھ، اب جو دیکھتا ہے تو انسان چند ہے، باقی تو سب جانوروں کی صورت میں طواف کر رہے
رہے ہیں، گویا مولا فرما رہے ہیں نہ میرے نبی نے وہاں جھوٹ کہا تھا، وہاں بھی میرے نبی نے وہ اصل صورت دیکھی تھی کہ جس صورت کے ساتھ وہ عمر ابن عبد ود آیا تھا۔ اور آج بھی مسلمانوں میں ایسی بہت سی صورتیں ہیں کہ دکھائی ہمیں انسان دیتے ہیں، مگر محمد و آل محمد ان کی اس صورت سے واقف ہے کہ جہاں ان کی وہ خصلتیں نمودار ہیں کہ جس کو آل محمد نے بہت پہلے منع کیا تھا، روکا تھا کہ انسانیت کے دائرے میں آؤ، ایمان کی منزل کو سمیٹو اور پھر عمل صالح کرو۔ مگر جو انسان عمل پہلے کرنے چلا جاتا ہے اور ایمان بعد میں مکمل کرتا ہے، اس کو پھر سوائے خسارے کے کچھ نہیں ملتا۔ پھر نماز پڑھے، چاہے قرآن پڑھے، قرآن کھولتا ہے مگر قرآن کھولنے کے باوجود قرآن اسے کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون، آنکھیں دیکھ رہی ہیں، زبان قرأت کر رہی ہے، کان سماعت کر رہے ہیں، مگر قرآن پھر بھی اسے کہتا ہے تو اندھا بھی ہے، تو بہرا بھی ہے، تو گونگا بھی ہے۔ اس لیے کہ جو قرآن پڑھے اور اس منزل تک نہ آ سکے جسے خالق نے اس کی منزل قرار دیا ہے، تو وہ پھر نقصان اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہے، نعمت اور شفا پانے والوں میں نہیں ہے۔ شفا اسے ملتی ہے جو در مولا پہ آ جاتا ہے، جو قرآن سے راسخون فی العلم کو پا لیتا ہے، جو سبیل الہی کو حاصل کر لیتا ہے، جو وَتَعْصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کی منزل کو پا لیتا ہے۔ گویا قرآن وہ پڑھنے کا حق ادا کرتا ہے جو علی کی صحبت میں بیٹھ کر علی سے سوال کرنے والا بنتا ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ مگر جہاں اہل ذکر کو مٹایا جائے وہاں قرآن کا قاری لاکھ کہے میں قرآن پڑھنے والا ہوں، مگر قرآن اس پر ویل کر رہا ہے، اس نمازی پر ویل کر رہا ہے کہ جو نماز پڑھتا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کر سمجھتا ہے کہ میں نے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر لیا۔ نہیں، نماز پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس صاحبان رکوع کو پہچان جو ایک ہی وقت میں رکوع بھی کرتا ہے اور زکوٰۃ بھی دیتا ہے، تاکہ تجھے ولایت علی ابن ابی طالب سمجھ آ جائے۔ مگر کیسے مسلمان تھے، جماعت سے نماز تو پڑھی مگر اپنے ولی کا انکار کرتے رہے۔ اور آج بھی ہم اسی بات پر دنیا کو خبردار کرنا چاہتے ہیں۔ عمل کے چکر میں انسان اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ عقیدہ ہے نہیں، عقیدے کو پختہ کیا نہیں، اور عمل کی اس وادی میں اتر گیا جہاں شک کے ساتھ عبادت ہو رہی ہے، شک کے ساتھ اپنے اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے۔ توحید کے لیے میں نے بارہا کہا ہے، توحید ہے کیا؟ اللہ کو اس کی یکتائی کے ساتھ تسلیم کرنا ہے کیا؟ اللہ نہ کہیں سامنے آیا، نہ اللہ نے کوئی حکم تمہیں ڈائریکٹ دیا، تو میں اللہ کی اطاعت کیسے کروں، کیسے کہوں کہ میں اللہ کا مطیع ہوں؟ تو عزیزان محترم، اللہ نے ایک طریقہ سکھایا، اور میں اکثر مقامات پہ یہ جملہ دے چکا۔ آپ نماز جماعت کھڑی کرتے ہیں، جب نماز جماعت کھڑی ہوتی ہے، پیش امام اور امام کے پیچھے ماموم، اور پھر ماموم کے ساتھ صفیں دائیں بائیں پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اب صف پہ نیت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے ہی امام نیت کرتا ہے ویسے ہی اس کے پیچھے پیش ماموم نیت کرتا ہے، اور ماموم کے ساتھ پھر قطار در قطار، چاہے پیچھے ہو یا دائیں بائیں ہو، نیت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ امام نے نیت کی، ابھی ماموم نے نیت نہیں کی، پیچھے والا کوئی نیت کر لے۔ تو کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ طریقہ اطاعت سیکھ لو کہ اطاعت کیسے بلا فصل کی جاتی ہے، فاصلے کو بیچ میں نہیں رکھا جاتا۔ ادھر اللہ کی اطاعت کا حکم ہوا، اللہ کی اطاعت تم نہیں کر سکتے، اللہ کی اطاعت نبی کرے گا، نبی کی اطاعت ولی کرے گا، اور ولی کی اطاعت امت کرے گی۔ جو بھی چاہتا ہے کہ وہ اطاعت خدا اور رسول کی منزل پر آئے، اس پر واجب ہے کہ وہ خود کو مطیع مولا ثابت کرے۔ جب تک اطاعت مولا ثابت نہیں کرو گے تمہیں اطاعت سمجھ نہیں آئے گی۔ پڑھتے چلے جاؤ، انا اعطیناک الکوثر کی تفسیر کرو، ونہر، اور اس نماز کا ذکر کرو جس کے لیے اللہ نے کہا تھا ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، تم قربانی بھی پیش کرو، تم ہماری نماز بھی پڑھو۔ نہ قربانی سمجھ آئی ہمیں، وہ قربانی کیا کی پیش کی تھی نبی نے؟ ارے نبی نے اپنی اولاد کو علی کی اولاد پر قربان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہ وہ قربانی ہے جو کوثر سے فیض یاب ہونا چاہتا ہے، اسے اپنی اولاد کو قربان کرنا ہوگا تاکہ کوثر جاری رہے۔ یہ کوثر محشر تک جائے گی، یہ کوثر اس منزل تک جائے گی جہاں ہر پیاسے کو ضرورت پڑے
پڑے گی کہ امامت سے جام کوثر مل جائے، تو مولا نے فرما دیا تھا، رسول نے تشریح کر دی تھی، علی نے عباس جیسی اولاد مانگ کر بتایا تھا، حسن نے قاسم جیسا بیٹا قربان کر کے بتایا تھا، حسین نے اکبر جیسے لال کو قربان کر کے بتایا تھا کہ اس طرح سے قربانی پیش کی جاتی ہے۔ اور حقیقت نماز یہ ہے کہ سجدے میں سر ہو مگر اطاعت خدا کے ساتھ۔ امت کو یہ بتا دو کہ جب حسین پشت پر آ جائے، حسین رسول کی پشت پر آ جائے، گویا یہ ایک ایسا سفر ہے جہاں اصل در اصل ہوتا ہے، اصل پر اصل ہوتا ہے، اور یہی اصول الہی ہے۔ اللہ کا اصول یہی ہے کہ رسالت و ولایت کی اطاعت ہوگی تو امت کو حقیقت نماز عطا ہو۔ مگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو حقیقت سے دور ہو کر، ہم قربانی پیش کرتے ہیں تو اس حقیقت سے دور ہو کر ہم سمجھتے ہیں بہترین جانور لے آئے، ہم نے قربانی پیش کر دی، ہماری نیت اللہ پہچان لے گا۔ عزیزان محترم، محمد و آل محمد کی بارگاہ میں دولت کے ساتھ کبھی کچھ نہیں دیا جاتا، یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، اور جہاں نیت خالص ہوتی ہے وہاں یہ بھی نہیں دیکھا جاتا لانے والا تنکا لایا ہے یا لانے والے نے بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کر دی ہے، یہاں نیت دیکھی جاتی ہے، اور جیسی نیت ہوتی ہے ویسا انعام ہو جاتا ہے۔ آتے رہے ہیں واقعات، بے شمار تاریخ میں ملتے ہیں، خمس کا بہترین مال آتا رہا مولا کے پاس، مگر مولا نے سارے اموال کو چھوڑ کر کسی کا رومال پسند کیا، کسی کے ٹاٹ کا ٹکڑا پسند کیا، پوچھا مولا اس میں کیا راز ہے؟ کہا یہ کسی ایک ایسی خاتون کی طرف سے ہے جس نے اپنا خمس کی نیت سے نکالا ہے، ایسے لوگوں کی طرف سے نہیں ہے جو لوٹ کھسوٹتے بھی ہیں اور اللہ کی راہ میں بھی لگاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے جس خلوص کے ساتھ، جس عقیدے کے ساتھ چاہیے عمل، وہاں دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور غالباً میں نے شاید اس ممبر سے بھی کہا تھا، میرے مولا کا نہج البلاغہ میں خطبہ ہے کہ اللہ نے جس طرح عطا کیا اور اللہ نے جس طرح تمہیں نوازا، اس سے زیادہ تو تم قادر نہیں ہونا، اس سے زیادہ تو تمہارے پاس اختیار نہیں ہے نا، اس سے زیادہ تو تم صاحب ثروت و دولت نہیں ہونا۔ میرے مولا فرماتے ہیں اللہ نے آدم کو خلق کیا تو کس چیز سے خلق کیا؟ کسی نور سے بنایا، کسی خوشبو سے بنایا۔ کیا اس کے کارخانے میں نور کم تھا؟ اس کے کارخانے میں خوشبو کم تھی؟ وہ چاہتا تو آدم کو کسی نور سے خلق کرتا، اور ان ملائکہ کی آنکھیں نور آدم کو دیکھ کر خیرہ ہو جاتی اور خود بخود سجدے میں چلے جاتے، مگر وہ سجدہ پھر آدم کو اس لیے ہوتا کہ آدم کی عظمت کے سامنے جھکتا، آدم کی ظاہری قوت کو دیکھ کر جھکتا، مگر اللہ اپنے سامنے بندگی ایسے پسند کرتا ہے کہ دیکھو کچھ اور مگر نیت وہ ہونی چاہیے جو خالق چاہ رہا ہے۔ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا، اور وہ بھی مٹی ملائکہ سے منگوائی۔ خود منگانے پہ قادر تھا کہ نہیں تھا؟ خود لانے پہ قادر تھا کہ نہیں تھا؟ مگر ملائکہ کے ذریعے مٹی منگائی، تاکہ بتایا مدد بھی تم سے لے رہا ہوں اور تمہارے سامنے بنا رہا ہوں، مگر تمہاری مدد کے باوجود یہ تمہارے لیے مولا ہوگا، تمہارے لیے یہ مسجود ملائکہ کا سفر طے کرے گا۔ مگر عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں اسی طرح اللہ نے فرعون کے دربار میں جب موسیٰ کو بھیجا تو موسیٰ کو کوئی ہتھیار نہیں دیا تھا، موسیٰ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، موسیٰ کے لباس پر ایک اونی لباس تھا، اور فرعون کے دربار میں جا کر موسیٰ نے اپنے اللہ کی توحید کو بیان کیا، اور فرعون سے کہا اسلام قبول کر، اللہ کی توحید کا اقرار کر۔ اس نے کہا اقرار کرنے کا فائدہ؟ کہا جب تو اللہ کی توحید کا اقرار کرے گا، کلمہ اسلام کو ادا کرے گا، تو میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ تیرا یہ تخت بھی باقی رہے گا، تیری حکومت کو بھی دوام ملے گا، اور تیری بادشاہی بھی سلامت رہے گی۔ تو اس وقت بھی فرعون نے موسیٰ کے ظاہر کو دیکھا کہ آنے والا آیا کس لباس میں ہے، وہ سیدھا سے اونی لباس میں کھڑا ہوا ہے، ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہیں، ایک عصا پکڑے ہوئے ہے۔ تو فرعون نے بھی اپنی محفل میں، اپنے دربار میں ہنستے ہوئے کہا دیکھو تو صحیح، جو مجھے حکومت دینے آیا ہے، جو مجھے تخت دینے آیا ہے، جو میری بادشاہی کی سلامتی کی بات کرنے آیا ہے، اس کی اپنی کیفیت کیا ہے۔ گویا موسیٰ کی ظاہر کو دیکھ کر فرعون بھی بھٹک گیا، فرعون بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا آیا کیسے ہے، آنے والے نے پہنا کیا ہے، آنے والے کے ہاتھ میں ہتھیار کیا ہے، بلکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ آنے والا آیا کس کی طرف سے ہے۔
भेजने वाला कौन है। और फिर मौला इसी खुतबे में तीसरा जुमला जो देते हैं, मौला फरमाते हैं तुमने देखा अल्लाह ने अपना घर बनाया। अपना घर कहाँ बनाया? उसने अपना घर कहीं स्विट्जरलैंड में बनाया? क्या तुम्हारे पास स्विट्जरलैंड का इल्म पहले आ गया? खुदा के इल्म में नहीं था? अल्लाह को पता नहीं था कि ज़रख़ेज़ ज़मीन कहाँ है? उसने अपने घर का क़याम रखना चाहा, उसने अपने घर की बुनियाद डालना चाहिए, तो उसने अपने घर को बनाने के लिए कौन सी जगह का इंतखाब किया? मौला आपको मुझको एक ऐसी जानिब बुला रहे हैं, ऐसी चीज़ से खबरदार कर रहे हैं कि हमें पता हो कि वो अला कुल्ले शैइन कदीर होकर कायनात की तमाम ताकत रखने के बावजूद ना तो किसी ऐसे महल का इंतखाब करता है कि जो बहुत ज़्यादा सरसब्ज हो, जहाँ आबशारें बह रही हो, जहाँ दरियाओं की रवानी हो, बल्कि अल्लाह ने अपने घर की बुनियाद डाली बेआबो गया मुकाम पर, ऐसे मुकाम पर जहाँ ना पानी था ना ज़राअत थी, संगलाख पहाड़ों के दरमियान उसने अपना घर बनाया। मौला फरमाते हैं फिर ये बताओ उसने अपने घर की बुनियाद किससे रखी? क्या किसी बेहतरीन पत्थर से बनाया, किसी अकीक से बनाया, किसी ज़बरदस्त से बनाया, किसी हीरे जवाहरात से बनाया? क्या उसके कारखाने में कमी थी? वो बेहतरीन पत्थर से जाता तो अपने घर की बुनियाद रखता, मगर उसने अपने घर की बुनियाद रखी तो इसी आग, इसी गारे से, इसी पत्थर से, और ये पत्थर और गारे से घर बनाकर उसने ये बताया कि मैं खालिक होकर अला कुल्ले शैइन कदीर होकर अपनी ताकत के बावजूद दौलत से नहीं, अपने खुलूस के जरिए से अपने घर की बुनियाद डाल रहा हूं। तो जो भी कल मेरा घर बनाए वो इखलास तो याद रखे कि जिसमें रूह होती है, जहां रूह हो, जहां नीयत हो, जहां इखलास हो, फिर वहां मट्टी की वो मस्जिद भी मस्जिद नबवी बन जाती है जिसका एहतराम हर मुसलमान पे वाजिब है। और जहां नीयत न हो, इखलास न हो, दौलत के जोर पर बनाने वालों ने मस्जिद ज़रार बनाई थी कि नहीं बनाई थी? मगर कुरान ने कहा ये मस्जिद इस काबिल है कि इसे ढा भी दो, इसे जला भी दो। मैं कहूँगा परवरदिगार घर तो तेरा है, तेरे घर को कायम तो रहना चाहिए, जहाँ तुझे सजदा किया जाए, मालिक की शायद आवाज़ आ जाए कि जिसे तू मेरा घर कह रहा है उसकी नीयत कुछ और है और मैं नीयतों को देखा करता हूँ, जाहिर को नहीं देखा करता। तो अज़ीज़ान गिरामी, अली की विलायत को भी ज़ाहिरी निगाह से न देखो कि अली हम जैसा है, अली हम जैसा है। अली में वो खुसूसियात अल्लाह ने रखी हैं कि मुझे तो कहीं से भी अली मुझ जैसा नहीं लगा, बल्कि मुझे अली खुदा जैसा मिला। मगर अली ने सजदा करके बताया मैं खुदा जैसा दिखाई देता हूँ मगर खुदा का बंदा हूँ, और इसी पे नाज़ा हूँ कि फुज़्तु बिरब्बि काबा की मंजिल को तय करके दुनिया से जा रहा हूँ। और कायनात में किसी और के मसलक में नहीं, तुम्हारे आइम्मा में ये शान दिखाई देती है। मेरा पहला इमाम गया तो सजदे में, मेरा दूसरा इमाम गया तो वुज़ू के पानी के जरिए शिकार हुआ, मेरा तीसरा इमाम गया तो सजदे में। और हर इमाम ने तुम्हारे सामने वाजिबात इलाहिया को तर्क नहीं किया। जो वाजिबात इलाहिया तर्क नहीं करते तुम्हें उस मंजिल पर लाते हैं कि इताअत खुदा और रसूल की मंजिल को पहचानो। वो हरगिज़ इस बात पर राजी नहीं हो सकते कि मैं वाजिबात इलाहिया को तर्क कर कर अपने मौला की मोहब्बत का दावा करूं और कहूं मैं मौला से मोहब्बत करता हूं, मुझ पर ये वाजिब नहीं है, मुझ पर वो वाजिब नहीं है। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, हर वाजिब को अदा करना है, अपने मौला को राजी करना है। वो खुशनूद तब होते हैं जब अपने हक को हम उस तरह अदा करें जैसे कि अदा करने का हक है। वक्त नमाज है तो नमाज में इस तरह खड़े हो जाओ कि हुसैन भी याद आए और नमाज इश्क भी हो जाए। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये इमाम ही का तो सफ़र था जिसने आज मस्जिद कूफा में इस आलम में जान दी है कि बेटी चाहती है कि बाबा आज अपनी जगह किसी और को नमाज पढ़ाने के लिए भेज दे, मगर अली खुद जा रहे हैं इसलिए कि कल कोई ये न कहे कि मौत के खौफ से मस्जिद को छोड़ दिया जाता है, मस्जिद से रुख मोड़ दिया जाता है। नहीं, मस्जिद को आबाद करो, मस्जिद को अपने मौला के जिक्र से मुज़य्यन करो, मस्जिद को अपने अल्लाह की इताअत का मरकज़ बनाओ, मगर ऐसा सजदा जिसे खालिक सजदा कहे, ऐसा सजदा जो ज़ाहिरी भी हो बातिनी भी हो, जहाँ मोहब्बत भी हो, जहाँ इश्क भी हो, जहाँ इताअत भी हो। मगर किस कदर बदकिस्मती है इस तारीख के सफ़ात पर
کہ جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جن سے لیا انہی کو تہے تیغ کیا، جن سے ہم نے حاصل کیا انہی کو مٹا دیا، جن کے لیے اللہ نے کہا درود پڑھو، ایسے درود پڑھو جیسے پڑھنے کا حق ہے، ہم نے ان سے درود پڑھنے کا حق ادا کیا، ہم نے تو ان کی اولادوں کو بھی اسیر کیا۔ میں نے کل کہا تھا یہ علی کی محبت ہے، علی بطخوں سے بھی پیار کر رہا ہے، علی جانوروں سے بھی پیار کا طریقہ سکھا رہا ہے، مگر علی کی اولاد کس طرح اسیر ہوئی، علی کی اولاد کس طرح غریب ہوئی، علی کی اولاد کو کیسے بازاروں میں پھرایا گیا، کیسے زندان شام میں ارے موت کے منہ میں دھکیل دیا گیا۔ میں کہوں گا مولا تم نے اپنے لطف و کرم کی اپنی عنایتوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور امت نے ظلم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر کس قدر بدقسمتی کا دن ہوگا جب محشر کا میدان سجے گا، جب اپنے مولا کے سامنے تم پیش کیے جاؤ گے اور تمہیں پتا چلے گا یہ کریم ابن کریم تھے اور تم نے ان کے کرم کو سمجھنے کے بجائے ان پر ظلم کے پہاڑ توڑے۔ عزیزان محترم، کل میرا امام عالم ضربت کی کیفیتوں سے گزر کر گھر میں آیا ہے، آج امام کی وہ منزل ہے، آج دوسرا دن ہے، میرا امام بستر علالت پہ تڑپ رہا ہے، ایک زہر اپنا اثر دکھا رہا ہے، بیٹے کبھی جراح کو بلاتے ہیں، بیٹیاں کبھی طبیب کو بلا کر سوال کرتی ہیں ہمارے بابا کو شفا تو مل جائے گی، خدا نہ کرے کسی گھر میں عید سے قریب اس طرح کا منظر ہو کہ بچے عید کی تیاریاں کرتے ہیں مگر آل محمد کے ہاں عید کی تیاری نہیں ہے، گریے کی کیفیت ہے، ارے باپ کے جانے کو بچے دیکھ رہے ہیں کہ بابا چند ساعتوں کا ہمارا مہمان رہ گیا ہے، ارے باپ کروٹیں بدل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، کبھی غشی آتی ہے، کبھی آنکھیں کھول دیتے ہیں، کبھی بیٹیوں کو بلا لیتے ہیں، کبھی بیٹوں کو بلا لیتے ہیں، ارے قربان چلا جاؤ آخری منزل پر بھی علی اپنا غم نہیں، اپنی تکلیف کا تذکرہ نہیں کرتے، کبھی حسین کو یاد کرتے ہیں، کبھی حسن کے مصائب پڑھتے ہیں کہ بیٹا میری اس کیفیت پہ گریہ نہ کرو، کچھ عرصے بعد یہ 50 ہجری ہوگی، میرے بیٹے حسن تمہیں زہر دیا جائے گا، ارے جب 61 ہجری آئے گی حسین تجھے کربلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیا جائے گا۔ کبھی بیٹی کو قریب بلایا، بیٹی کے بازوؤں کو بوسہ دیا، بیٹی سے کلام کر کر کہتے ہیں زینب ایک گھڑی آئے گی جب تیرے ہاتھوں میں رسن بندھے گی، ارے زینب پریشان ہو کر کہتی ہے میں سوچتی تھی میرا بابا صادق ہے جو کہہ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر ایک بار اپنے کھڑے ہوئے بھائیوں پہ نگاہ جاتی تھی، ارے جس کی 18 جوان بھائی ہو اس بہن کے ہاتھوں میں رسن کیسے بنے گی، مگر جب کربلا میں زینب اس منزل پہ پہنچی، عباس شہید ہو گیا تو زینب کو یقین ہو گیا کہ اب زینب کے ہاتھوں میں رسن بندھے گی، زینب کے سر سے چادر چھینے گی، مگر عزیزان محترم یہ میرے مولا کا گھر ہے، مسجد کوفہ سے آیا ہوا امام، ارے گھر میں خانہ کوفہ میں اپنے بچوں کے سامنے کبھی ذکر حسین کر رہا ہے، کبھی ذکر مصائب زینب و کلثوم بیان کر رہا ہے، وہیں کہیں طبیب آیا، طبیب نے آ کر زخم دیکھا، بیٹیاں پوچھتی ہیں پوچھو تو صحیح جراح سے میرے بابا کو شفا مل جائے گی، مگر جراح بھی زخم دیکھ کر اپنے سر کا امامہ زمین پر پٹک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں اب میرا مولا بچنے والا نہیں ہے، ارے اس زہر اتنا اثر دکھا چکا کہ اب علی کے قدموں تک زہر کا اثر ہے، مگر ایسے عالم میں بھی علی کبھی سیدھے ہو کر بیٹھتے ہیں، کبھی اصحاب باوفا کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، گویا میرا مولا بتاتا جا رہا ہے زہر کا اثر ذہن پر ہے، مگر میں پھر بھی بتا رہا ہوں مالک اپنے ہادی کو ایسا رکھتا ہے نہ اس پر حزیان آتا ہے، نہ وہ اپنے ذہنی صلاحیتوں سے مفروض ہوتا ہے، بلکہ ہادی رہتا ہے۔ بس عزیزان محترم میں نے کل بھی کہا تھا میرے مولا نے اپنی تمام اولاد کو سپرد کیا، ایک ایک اولاد کو بلاتے جاتے ہیں، بیٹے کو بیٹوں کے سپرد کرتے جاتے ہیں، امام حسن کو اپنے قریب کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو بچوں خبردار یہ فرزند رسول ہے، میرے بعد یہ تمہارا امام ہے، اس کی اطاعت کرنا، یہ فلسفہ اطاعت سکھا رہا ہے نا علی، جاتے جاتے بتا رہا ہے کہ امام کی اطاعت کے بغیر اطاعت خدا و رسول نہیں ہوتی۔ اور میں نے کل کہا تھا میرے مولا نے ہر اولاد کا ہاتھ، ہر
اپنے گھر والے کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیا، مگر جب وہ گھڑی آئی کہ کسی کا ہاتھ ابھی کسی امام کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا، ایک بی بی کے رونے کی صدا بلند ہوئی، اور جناب ام البنین کے رونے کی صدا کو سن کر علی نے سوال کیا تھا کہ یہ رو کون رہا ہے؟ کسی نے کہا مولا یہ آپ کی زوجہ ام البنین رو رہی ہے۔ مولا نے پوچھا ام البنین کو میرے سامنے لاؤ۔ ام البنین سامنے آئی، پوچھا ام البنین رونے کا سبب کیا ہے؟ بی بی نے تڑپ کر کہا مولا کیا میرے عباس سے کوئی قصور ہو گیا کہ سب کو آپ نے امام حسن کے سپرد کیا، میرے عباس کو آپ نے حسن کے سپرد نہیں کیا؟ میرے مولا نے تڑپ کر یہی کہا تھا ارے زین، ارے ام البنین عباس جس کے لیے مانگا ہے ابھی اس کے سپرد کروں گا تو پتہ چل جائے گا منیت رسول کی منزل پہ حسین ہے اور منیت علی کی منزل پر عباس ہے، اور عباس کے ہاتھ کو میرے مولا حسین کے ہاتھ میں دیا، اور اس شان سے دیا ایسا لگتا تھا آج علی جاتے جاتے میرے آقا امام حسین کے گلے میں علی عباس کے ہاتھوں کا تعویذ ڈال رہے ہیں کہ عباس جب تک تمہارے بازو سلامت رہے حسین سے خبردار رہنا، حسین پر آنچ نہ آئے۔ اور ہم نے کربلا میں دیکھا کہ جب تک عباس کے بازو سلامت رہے حسین پر کوئی آنچ نہ آئی۔ جب ہاتھ کٹ گئے، یہ ہاتھ کٹنے کے بعد عباس زمین کربلا پہ آیا، اور یہی میں جب میرے مولا کی شہادت بیان کی جاتی ہے تو تاریخ نے لکھا کہ جب مدینہ آ کر عباس کی شہادت کا حال بیان کیا گیا تو ام البنین نے تڑپ کر پوچھا تھا اچھا کیا میرا عباس جب زمین کربلا پہ آیا تو اس کے ہاتھ کٹ چکے تھے، اس کی آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، ارے دوڑتا ہوا گھوڑا چل رہا تھا، اتنا سننا تھا؟ اور یہی تو میری شہزادی جناب فاطمہ زہرا کا مجھ سے سوال ہے کہ جب بھی میرے عباس کے مصائب پڑھنا، میرے عباس کے یہ مصائب ضرور پڑھنا، اس لیے کہ کربلا کے بن میں جو بھی زمین کربلا پہ آیا، جب بھی زمین کربلا پہ آیا اس نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا، مگر عباس جب زمین کربلا پہ آیا تو ہاتھ کٹے ہوئے تھے، آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، اور دوڑتے ہوئے گھوڑے سے زمین کربلا پہ آیا۔ میں کہوں گا مولا آپ جب زمین پر آئے آپ کے ہاتھ بریدہ تھے، آپ کی آنکھ میں تیر لگا ہوا تھا، مگر مولا آپ گھوڑے کی سین سے گرے تھے، مگر کربلا کے بن میں مجھے ایک اور بیوی یاد آ گئی جسے ثانیہ زہرا کہتے ہیں، جس کے ہاتھ پسے گردن بنے ہوئے تھے، ارے بے کجاوا اونٹ پر سوار تھی، اور جب بھائی کے لاشے پہ پہنچی تو خود کو بھائی کے لاشے پہ گرا دیا۔ ارے زینا کبھی تو اپنے نانا پہ روئی، کبھی بابا کا ماتم کیا، کبھی حسن کا گریہ کیا، مگر واہ حسینہ، ارے زینا حسین کے لاشے پر اس بلندی سے گری کہ اپنے بھائی کے لاشے کو تلاش کرنے کے لیے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، کوہنیوں سے پتھر ہٹاتی جاتی ہے اور کہتی جاتی ہے کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اور تاریخ لکھتی ہے جب زینب اپنے بھائی کے لاشے تک پہنچی تو کوہنیوں سے لہو جاری تھی۔ اللہم لعن قتلۃ الحسین واصحابہ۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے اس کلی اپنی بارگاہ میں باعنوان عبادت قبول فرما۔ میرے مالک فرش ادائے ولایت پر بیٹھے ہوئے تمام عزاداران امام مظلوم کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، جہاں جہاں ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے پروردگار سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ خصوصاً کراچی کے حالات بہت پرآشوب ہیں، پروردگار ہم اپنے مشکل کشا کو آواز دیتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ کراچی کے حالات کو بہتر کر دے۔ ہمارے ملک کو نہ جانے کس کی نظر لگ گئی، پروردگار ہمارے ملک کو سلام کی عنایت فرما۔ ہم تمام صاحبان مودت اہل بیت رکھنے والوں کو اپنی بارگاہ میں
اس طرح سے سرفراز فرما جیسے سرفرازی کا حق ہے۔ ہمارے امام زمانہ کو اذن ظہور عنایت فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما، ہمارے بزرگوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ تاجر سلامت رکھ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے بیماری سید سجاد کا، بیماری فاطمہ صغریٰ کا، جو مومن و مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ میری والدہ بھی بستر علالت پر ہیں، دعا کیجیے پروردگار بحق محمد و آل محمد انہیں بھی شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے۔ میرے مالک تجھے واسطہ ہے محبت اہل بیت کا، ہم تمام حاضرین کی حاجات شریعہ کو برلا، کسی در کا محتاج نہ کر سوائے در محمد و آل محمد کے۔ جلد اذن حج و زیارت عنایت فرما، ہمیں اپنے مولا کی محبت میں دن دگنی رات چوگنی ترقی عنایت فرما۔ جب تک زندہ ہے پرچم عباس کے سائے میں جئیں، محشر میں اٹھے تو لوائے الحمد کا سایہ نصیب فرما۔ پالنے والے ہمارے درمیان آج بہت سے مرحومین نہیں ہیں، بے شک آج بھی ہماری نگاہیں انہیں تلاش کرتی ہیں جو کبھی اس فرش ادائے حسینی کی زینت رہے۔ پروردگار اس تمسک امام کا واسطہ جس تمسک پر وہ زندہ رہے اور اسی تمسک پہ آج اپنی نسلوں کو چھوڑ گئے، پروردگار اس تمسک کے صدقے میں ان کی ارواح کو اعلیٰ علین میں جگہ عنایت فرما، ان کی قبروں کو نور محمد و آل محمد سے منور فرما دے، انہیں کرمٹ کرمٹ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت سے بہرمند فرما۔ پروردگار ہم تمام حاضرین دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما اور ہمارے لیے بھی موت کو سہل اور آسان بنا دے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر جملہ تمام ارواح مومنین و مومنات کے لیے مرحمت فرمائے، خصوصاً جناب اظہر صاحب کے لیے دعا فرمائے۔ اللهم صل على